بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے اسباب اور ان کے اندر موجود اسباب کی بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو جو یہ شکست ہوئی، اس کے اندر مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے منافقین کے نفاق کو جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا کہ اہل ایمان ان کی پہچان الگ بن گئی اور اہل نفاق کی پہچانیں الگ الگ بن گئیں۔ بغیر وقت ضائع کیے اب قرآن شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں۔ نیکی کی جو بات بھی آپ شیئر کریں گے تو عمل کرنے والے کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمارے بھی اعمال نامے میں اس کا کچھ نہ کچھ اجر لکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا، اے ایمان والو مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں نکلے یعنی جب وہ سفر میں نکلے، او کانوا غزا، یا جب وہ کسی غزوے میں شریک ہوئے، کیا کہا انہوں نے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ یہ فلان جو شہید ہو گیا ہے اگر وہ ہمارے پاس ہوتا، ادھر یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے نا تو آج شہید نہ ہوتا۔ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا، تو ان پر موت نہ آتی، وما قتلوا، اور وہ قتل نہ کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس بات کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے دلوں میں اب یہ حسرتیں ہی رہیں گی کہ اگر ہم یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، اگر وہاں نہ جاتے تو فلاں ہمارا ساتھی نہ مرتا۔ تو لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ رب العزت تاکہ بنا دے اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت۔ واللہ یحیی و یمیت، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تمہیں قتل کر دیا جاتا اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ، تو اللہ رب العزت کے ہاں جو معافی تمہیں ملے گی اور اللہ کی جو مہربانی تم پر ہوگی وہ بہتر ہے تمہارے لیے اس چیز سے جس کو تم جمع کر رہے تھے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا تمہیں قتل کر دیے گئے تو تمہیں اللہ ہی کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی یہ خصوصی رحمت ہے آپ پر کہ آپ جو ہے ان کے لیے نرم گوشہ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے دور چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ ان کو معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مغفرت جو ہے وہ طلب کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات کے اندر ان سے باہمی مشورہ بھی کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب آپ کسی معاملے کے اندر مشورے کے بعد آپ ایک چیز کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے مدد کی تمہاری تو فلا غالب لکم، تو اب تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہوا کبھی بھی، ان یغل، کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے،
وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ لے کر آئے گا، یاتی وہ لے کر آئے گا، بما غلہ اس چیز کو جس چیز کو اٹھا کر اس نے خیانت کی ہے، جس چیز کو اس نے لے کر خیانت کی اس کو لے کر آئے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر اس دن اللہ رب العزت پورا حصہ دیں گے ہر شخص کو ان اعمال کا جو اس نے کیے ہوں گے، وهم لا یظلمون، اور کسی پر بھی تھوڑا بہت بھی ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، بھلا وہ شخص جس نے اللہ رب العزت کی رضا جوئی میں اللہ کی اتباع کی، کمن باء بسخط من اللہ، بھلا وہ شخص اس شخص جیسا ہو سکتا ہے یا اس شخص جیسا ہے جو لوٹا اللہ کے غصے کو لے کر، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں مختلف منازل میں ہوں گے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت خوب آگاہ ہیں ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے احسان جتلایا مومنین پر اس بات کا، یا احسان کیا اللہ رب العزت کا احسان ہوا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب انہوں نے بھیجا ان کے درمیان میں رسولاً ایک ایسے شخص کو رسول بنا کر، من انفسہم جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیات کو تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے، عقائد کی، اخلاق کی، معاملات کی، معاشرت کی ہر قسم کی برائی سے ان کو دور کرتا ہے، پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے یعنی قرآن شریف بھی، والحکمت، اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، بھلا کیا جب آ گئی مصیبت تم پر، وہ مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ اس سے دگنی تم نے کل قوم کو پہنچائی، تو آج جب وہ مصیبت جس سے دگنی آپ نے لوگوں کو پہنچائی وہ جب تمہارے اوپر آ گئی، قلتم ان ھذا، تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، تو اے محمد آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، من عند انفسکم، تمہاری طرف سے ہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ تمہیں آ لگا یا پہنچا، یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو جماعتوں کی آپس میں مڑ بھیڑ ہوئی، یا دو جماعتیں آپس میں جب ٹکرائیں یا ملیں، فباذن اللہ، تو جو کچھ بھی اس دن تمہیں ملا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جان لیں مومن لوگوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور ان لوگوں کو بھی پہچان لیں جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ یوں تو اللہ سب کو پہلے سے پہچانتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر کھل کر سامنے واضح ہو جائے کہ یہ جو ہے مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے، یعنی جنہوں نے نفاق کیا ان سے کہا گیا، تعالوا، کہ آ جاؤ، قاتلوا، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یعنی قتال کرو اقدامی، او ادفعوا، یا دفاعی جہاد کرو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو برابری کا معاملہ ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ بھئی ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہاں پر تو دشمن کی تعداد ہی دگنی ہے اور ہم جا رہے ہیں سیدھا موت کے منہ میں، تو اس کو کیسے ہم لڑائی سے تعبیر کریں؟
قالوا تو کہنے لگے لو نعلم قتال، اگر ہمیں معلوم ہوتا، یعنی اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی کہ جنگ کی کوئی صورتحال بن رہی ہے تو لاتبعناکم، تو ہم تمہاری اتباع کرتے، لیکن یہاں تو جنگ کی صورتحال ہی نہیں ہے، یہاں تو صرف خودکشی کرنا ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ان بات، جس دن یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں نیت ہی نہیں ہے کہ آئیں اور جہاد میں شریک ہوں، یہ تو صرف یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ اگر برابر ہوتے تو ہم آتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر یہ برابر ہوتے تب بھی انہوں نے نہیں آنا تھا، کہ اللہ تو ان کے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ رب العزت بخوب واقف ہیں ان چیزوں سے جو دلوں میں یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، یا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا اور بیٹھ گئے، یعنی جنگ میں شریک نہ ہوئے، لو اطاعونا کہ اگر وہ لوگ بھی ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا تو آج وہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آپ ان سے کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم جو ہے اپنے آپ سے موت کو دور کر لو، ان کنتم صادقین، یعنی اس طریقے سے اگر تم اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتے ہو تو موت کو اپنے آپ سے دور کر لو، کہ دیکھتے ہیں کتنی دور جاتی تم سے موت۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور جو لوگ شہید کر دیے جائیں اللہ کی راہ کے اندر تو انہیں آپ جو ہے مردہ گمان مت کیجیے، بل ہم احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور ان کو وہاں پر رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، من فضلہ اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوش ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بڑی خوش آئند ہیں۔ کون لوگ؟ الذین لم یلحقوا بہم، وہ لوگ جو ابھی ان سے جا کر نہیں ملے، یعنی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں وہ شہداء پہنچ چکے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ان کے دیگر دوست احباب ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں بہت اچھی خوشخبریاں ہیں کہ وہ بھی آئیں گے، تو ان کے لیے بھی یہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں بہت سی نعمتیں ہیں اور بڑا فضل ہے۔ اللہ خوف علیہم، کہ وہ لوگ جو ابھی پیچھے ہیں وہ جب یہاں آئیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ خوش ہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بدولت اور اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے، اور وہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مومن کا اجر کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔